السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف بھائی واپی کی ایک پچھلی آڈیو آئی تھی مستورات کو لے کر اور پھر دارالعلوم کے فتوے کو لے کر جو ساتھ کے خلاف دیا گیا ہے، اس میں انہوں نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے مستورات کی جماعت کو لے کر۔ یعنی کہ پہلے تو ساتھ کے بارے میں وہ ذکر کرتے ہیں، ساتھ کو گمراہ کہہ دیا ہے دارالعلوم نے، اور کچھ لوگ ہمارے لوگ پھنس گئے ہیں، یہ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں۔ تو میں اس آڈیو میں وضاحت کر دوں گا کہ دارالعلوم نے ساتھ کو گمراہی پر چلنے والا ہی کہا ہے ہمیں، اور ہمیں اسی کا پابند بنایا ہے۔ یہ ان کی تشریح، ان کی ڈیفینیشن کیا ہے پتہ نہیں، یا کون سی کتاب پڑھتے ہیں یوسف بھائی کی، کہ وہ کہتے ہیں گمراہی پر چلنے والا گمراہی تو ہوگا۔ تو ہم یہاں پر اب دارالعلوم کا میں فتویٰ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ مولوی محمد سعد صاحب کم علمی کے بنا پر اپنے افکار و نظریات اور قرآن اور حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل السنہ والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے۔ یعنی کہ ایک لائن یہ کہ ساتھ صاحب گمراہی کے راستے پر ہیں، یہ صاف صاف نہیں ہے۔ اس لائن سے ثابت ہوتا ہے کہ ساتھ گمراہی کے راستے پر ہے، تو گمراہی پر چلنے والے کو گمراہ کہا جائے گا، اس طریقے کا کچھ نہیں ہے۔ اس سے پہلے اگرچہ یہ گمراہی پر چلنے والے ہیں، یعنی کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں، تو یہاں کیوں کہا گیا ہے کہ اہل السنہ والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں؟ یہ کیوں کہا گیا؟ تو پہلا ان کا جو قول ہے، بقول یوسف واپی، گمراہی پر چلنے والا گمراہ ہوتا ہے۔ دارالعلوم نے یہی کہا، یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ روح گردانی ہے۔ دارالعلوم کے فتوے کی بھی یہ ساتھ تو تفسیر بالرائے کرتے ہی ہیں، اور اب ان کا حال یہ چکا ہے، ان کے بارے میں بولتے بولتے آخر تک یہاں پہنچ گئے کہ یہ دارالعلوم کے فتوے میں بھی انحراف کرنے لگ گئے۔ پھر انہوں نے کل یوسف بھائی نے ساؤتھ افریقہ کے وہ مجلس العلماء نے جو فتویٰ لگائے اس کے بارے میں کہا ہے، انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ تو ہمیں تو دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے نا کہ اس کا پابند رہو۔ یہاں پر نیچے نوٹ دیا گیا ہے، ہم یعنی کہ اوپر ہی دیا گیا ہے، اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں، اور جماعت کے سنجیدہ احباب کو چاہیے کہ اس پر یعنی کہ خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ جماعت کے سنجیدہ احباب کو چاہیے کہ اس کی صحیح کریں، اپنے مسلک و مشرب کی صحیح کرنے کی یہاں پر کیا ہے دارالعلوم نے نوٹ دی ہے۔ اور نیچے نعمت اللہ اعظمی صاحب نے بھی فتوے کے بارے میں کہا ہے۔ اب یہ جو سعد صاحب کو گمراہ کہہ دینا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ دارالعلوم کا طرز ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ پوری جماعت کو بچانے کے لیے تعویل اختیار کرتا ہے، اور اگرچہ سعد نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا ہوتا اور قائم ہو گیا ہوتا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سعد نے جا کر رجوع کیا کہ میں اس معاملے سے درست کرتا ہوں، پھر بھی اس کے بعد بھی کچھ بیانات موصول ہوئے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں سعد نے پوری طرح سے رجوع کر لیا۔ تو اس طریقے کی اگرچہ کوئی بات سعد عقائد کے معاملے میں اس طریقے کی کچھ کرتے جو سری گمراہ ہونے کے اندیشہ ہوتا، تو دارالعلوم خاموش بیٹھ جاتا۔ اور یہ جو یوسف بھائی کہہ رہے ہیں گمراہ ہو چکا ہے، یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے، یہ دارالعلوم کو غلط ٹھہرا رہے ہیں یہاں پر۔ تو ہمیں پابند بنایا ہے دارالعلوم نے، صرف اتنا کہنا ہے جتنا فتوے کے اندر موجود ہے۔ اب رہی بات مستورات کی، تو یہ ساتھ کو آڑ بنا کر یہ مستورات کو ہضم کرنا چاہتے ہیں، مستورات کے معاملے کو۔ میں آپ کو اس کی پوری حقیقت بتا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ فتویٰ نمبر 6163 ایک فتویٰ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کے خیال میں یہ بات آئی تھی کہ عورتوں کی جماعت میں پردے کے ساتھ نکلنی چاہیے، لیکن جب وہ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب سے اس سلسلے میں مشورے کے لیے گئے تو حضرت مفتی صاحب نے ان کو منع فرمایا، لہٰذا انہوں نے اپنی زندگی میں عورتوں کی جماعت تبلیغ کے لیے نہیں بھیجی۔ اس کے بعد یعنی حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو کچھ لوگوں نے ان کے سامنے عورتوں کی جماعت نکالنے کی بات رکھی اور اس کے فوائد بیان کیے، تو حضرت جی نے فرمایا، بھائی عورتوں کی جماعت نکالنے میں منفعت کے مقابلے میں مضرت زیادہ ہے۔ اس کے بعد کب سے اور کس طرح سے عورتوں کی جماعت نکلنا شروع ہوئی مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ یہاں پر دارالعلوم کہہ رہا ہے جماعت کو تبلیغی جماعت میں عورتوں کا نکلنا، جو مستورات کا نکلنا ہے، وہ کب سے ہے وہ تو نہیں معلوم، لیکن دو زمانوں کے بارے یعنی کہ دو دور کے بارے میں صاف کر دیا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں نہیں نکلی، اب یوسف رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے دور میں نہیں نکلی، پھر حضرت انعام الحسن صاحب کا دور آیا تو حضرت انعام الحسن صاحب تو یہ کہتے تھے کہ میں لکیر کا فقیر ہوں۔ تو اس طریقے کی جو بات ہے
میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر ذہن صاف کر دینا چاہتا ہوں آپ کا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں نہیں نکلی ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں نہیں نکلی ہے۔ اب اس کے بعد جو جواز کے قائل ہیں میں ان کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو کہ جواز جن لوگوں نے جواز یعنی کہ جو لوگ جواز کے قائل ہیں وہ جو ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہے، اور ذاتی رائے پر عمل کرتے ہوئے جمہور کے قول کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ اور کچھ نے حضرت یعنی کہ حضرت مہدی حسن رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہاں پر نقل کرتا ہے دارالعلوم دیوبند۔ میں آپ کو اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، اس کی بھی 608063 اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کسی نے یہاں پر 12 حضرات کے فتاویٰ کو نقل کر کے دارالعلوم دیوبند سے پوچھا ہے، جس میں جن کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت مفتی محمد حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے بارے میں، مفتی نظام الدین صاحب کے بارے میں، مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی کے بارے میں، مظفر حسین صاحب کے بارے میں، مفتی سعید مظہری کے بارے میں، مفتی سلمان منصور پوری جو کتاب النوازل کے میں اب درج ہے، انہوں نے بھی فتاویٰ محمودیہ سے نقل کیا ہے، تو ان کے بارے میں بھی۔ پھر لکھنؤ سے محمد ظہور ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تقی عثمانی صاحب کے بارے میں، مفتی یوسف لدھیانوی صاحب کے بارے میں، مفتی احمد خان پوری جو لوگ کچھ کہہ رہے ہیں مدعا بنا کر پیش کرتے ہیں، ان کے بارے میں، جامعہ حسینیہ راندر صورت 12، ہاں مفتی اسماعیل صاحب وڈی والا، تو ان کا بھی یہاں پر نیچے حوالے دیے گئے ہیں، تمام کے تمام اس فتوے میں موجود ہے۔ فتوے کا نمبر ہے 608063۔ تو یوسف بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے دیا ہے، تو میں سب کا رد میں نہیں، دارالعلوم نے رد کیا ہے۔ چلیے میں اس کو پوری وضاحت نیچے پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سے بہت پہلے دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی حضرت مولانا مفتی سید مہدی حسن صاحب نے عورتوں کی جماعت میں نہ نکلنے کا فتویٰ دیا تھا، جس کی تصدیق مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم حضرت مولانا عبداللطیف صاحب نے اور مفتی اعظم مفتی سعید احمد صاحب نے کی ہے۔ فتاویٰ دارالعلوم میں یہ مسئلہ چھپا ہوا ہے، دارالعلوم دیوبند سے یہی فتویٰ دیا جاتا ہے، اسی میں زیادہ عافیت ہے۔ دیکھیے ایک تو یہاں پر کہہ رہے ہیں حضرت مہدی حسن کے بارے میں، اور دوسرا مظاہر علوم کی تصدیق، تیسرا فتاویٰ دارالعلوم دیوبند میں یہ چھپا ہوا ہے۔ کس کا فتویٰ چھپا ہوا ہے؟ حضرت سید مہدی حسن رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ چھپا ہوا ہے، اور مفتی محمود حسن صاحب کا جو فتویٰ ہے وہ کسی یعنی کہ رکن شورا نے دارالعلوم میں اس کو درج نہیں کیا، کیونکہ دارالعلوم کا فتویٰ پہلے سے موجود تھا کہ تبلیغی جماعت میں مروجہ تبلیغی جماعت میں عورتوں کو نہ نکالا جائے، یہ یعنی کہ عدم جواز کا فتویٰ پہلے سے موجود تھا۔ اب جب جواز کے قائل ہیں مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے بس اپنی ایک ذاتی رائے دی، جو ذاتی رائے کو جمہور مانتا نہیں، اور اس کو رکن شورا نے اس میں یعنی کہ فتاویٰ دارالعلوم میں درج نہیں کیا۔ جیسا کہ مولانا فضل احمد ناصری دامت برکاتہم جو دارالعلوم وقف میں محدث ہیں، جو حدیث پڑھاتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی آڈیو میں کہا ہے کہ دارالعلوم وہ فتاویٰ ان کے ذاتی فتاویٰ ہیں، بلکہ مفتی سید مہدی حسن رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کیا ہے؟ مرکز دیوبندیت کا فتویٰ ہے۔ تو انہوں نے فتاویٰ محمودیہ میں مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اب پھر ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم کا فتویٰ اور دیگر جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کا فتویٰ جو ہے وہ تینوں یعنی کہ جمہور کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ وہ ایک دم سے عدم جواز کا ہے۔ تو آگے دارالعلوم دیوبند سے یہی فتویٰ دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ مرکز دیوبندیت کا فتویٰ، کوئی پوچھے گا فتویٰ تو یہیں سے وہی فتویٰ نکلے گا کہ جانا نہیں ہے، اسی میں زیادہ عافیت ہے۔ وہ یہ آخر میں وضاحت ہو گئی۔ اب آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں یعنی کہ سات کاندلوی کے معاملے کو لا کر مستورات کو دھونے کی کوشش نہ کی جائے، اور سیدھی طرح سے دارالعلوم کے فتوے کی یہ ترجمانی کی جائے جس طرح سے کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی کہ گمراہ ہو گئے تو اہل سنت والجماعت سے خارج کیوں نہیں کہا۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، بریلوی کے بارے میں فتویٰ دیا گیا کہ بریلوی کیا ہے، تو یہاں پر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ موجود ہے کہ جو یعنی کہ امام نہیں کہا گیا، احمد رضا اور اس کی تمام جماعت اہل سنت والجماعت گمراہ ہیں اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ تو یہ ہے، تو گمراہ اگر جس کو کہا جائے گا وہ خارج ہو گیا ہوگا، جو گمراہی پر چلنے والا ہے تو ابھی چل رہا ہے، کل کو اگرچہ اس میں تعویل نہیں بچے گی اس کو بھی گمراہ کہہ دیا جائے گا نا۔ تو آپ کو جتنا ہے اتنا کہیے، اور نیچے
فتوے کے اندر 10 مفتیان اکرام کے دستخط موجود ہیں، اور بار بار کسی کو یعنی کہ یہ کہنا کہ کچھ لوگ ساتھ کے ساتھ ہیں، حق پر ہیں، فون کرے تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ کو ضرورت کیا ہے بھائی فون کرنے کی؟ نیچے کہہ دیا گیا کہ دارالعلوم پر اعتماد نہیں ہے، چلو کوئی آدمی دارالعلوم کا ایک آدمی جنہوں نے یہاں پر ختم یعنی کہ موقف میں دستخط کیا ہے، اس دستخط کو کیا ہے اگرچہ وہ آج پھر جائے لیکن پھر بھی دارالعلوم کا فتویٰ نہیں بدلے گا، تو آپ کو ضرورت کیا ہے بار بار فون کرنے کی اور لوگوں کو یعنی کہ پریشان کرنے کی کہ حضرت آپ حق پر ہیں، آپ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، آپ کو چھوڑو نا، آپ دارالعلوم کے کیا ہے فتوے کی ترجمانی کیجئے ٹھیک طرح سے۔ اور آپ جو ہے ایک چیز یہ بھی بتا دوں، ہو گیا یہ تو ختم ہو گیا، میں ساتھ کے بارے میں کہہ چکا، آگے مستورات کے بارے میں وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، قرآن کی آیت سے علماء استدلال کرتے ہیں عورتوں کی جماعت کے بارے میں کہ کیا ہے نفع یعنی کہ نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، اور اس میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اس آیت پر بھی استدلال کرتے ہیں کہ بلا ضرورت گھر سے باہر جانا داخل نہیں، اور یہ ایک چیز میں پھنسا رہے ہیں یوسف بھائی کہ ایک چیز میں پھنسا رہے ہیں یوسف بھائی کہ آپ کی کیا ہے مارکیٹ میں جاتی ہے اور اس میں جاتی ہے، کیا ہے شادیوں میں جاتی ہے، دوسرے جہاں جاتی ہے، وہ جہاں جاتی ہے وہ الگ معاملہ ہے، وہ سنگل ایک جوڑا جاتا ہے، محرم کے ساتھ جاتے ہیں، ایسے نہیں کہ 10 جوڑے مل کر آپ شادی کو جا رہے ہیں، 10 جوڑے مل کر کیا ہے اسے جا رہے ہیں، مال کو جا رہے ہیں، 10 جوڑے مل کر دودھ والے سے بات کریں، یہ پھنساتے ہیں، یہ 10 جوڑے مل کر نہیں جا رہے ہیں، 5 جوڑے مل کر یہ ایک آدمی ایک اس کی بیوی مل کر جا رہے ہیں، وہ محرم کے ساتھ ایک ہی جوڑا جا رہا ہے، ایک ہی جوڑا آ رہا ہے، اس طریقے سے جماعت میں نظام ہے کیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مستورات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور لوگوں کو ادھر ادھر بہکانے کی یہ سازش ہے یوسف پاپی کی کہ یہ دین کو کیا ہے اپنی رائے سے سمجھتے ہیں، یہ ان کی رائے سے سمجھنا، یہ حد تک تو پہلے تو یہ بہت اچھا ترجمانی کرتے تھے، یعنی کہ فتوے کی بھی بہت سیدھی ترجمانی کرتے تھے اور علماء کے قول کو بھی سراہتے تھے، لیکن اچانک سے یہ گمراہ کہنا اور کافر سے بڑھ کر کہا ہے دارالعلوم یہ کہہ دینا، یہ دارالعلوم کی ترجمانی نہیں ہے، یہ الگ اپنے طریقے سے کچھ کر رہے ہیں، اور یہاں پر کچھ کا معاملہ کچھ کے اوپر رکھ کر کیا ہے سارے معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ مستورات کا معاملہ ہی الگ تھا، لیکن انہوں نے ساتھ کو ٹھوسا ہے، تو ساتھ کے بارے میں بھی میں وضاحت کر دیا ہوں، اور مستورات کے معاملے میں بھی ان سے کیا ہے دور رہنا چاہیے، یہ کچھ نہیں جانتے، بس لوگوں کو ادھر ادھر کی بات کر کے معاملے کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔